داستان ایمان فروشوں کی جلد اول کے ساتھ تیسرا حصہ۔ فلسطین سے آئی صلیبی لڑکی اور ایوبی کا کماندار۔ طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اس سے العازت کی آخری باتیں سنا دی۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت میں اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آیا کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے ایمان فروشوں سے نفرت ہے۔ مگر اب طبیب کی زبانی العازت کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا تھا اور اس نے کہا، اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ العازت بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ دو مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی العازت کے بلاوے پر چلا جاتا تو العازت اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ العازت کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کو اپنی محبت کا یقین دلانے اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی تعصب کرتا تھا کہ آخری وقت العازت کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد پر الزامات سچ ثابت ہوئے تھے جن کی العازت نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رساں لگا دو، لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ عین موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرائے۔ اسی شام العازت کو عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو وہ کہاں سے آئی تھی اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہیں، ان سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھول رکھے تھے۔ العازت نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو عراق کا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں حکم تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائیں ورنہ وہیں قتل کر دیں۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کے لیے روانہ ہوئی، اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اس خطے کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے لاتے۔ اسی لیے سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین پر قابض صلیبیوں کو تہہ تیگ کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان امراء کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھر رہے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا۔ وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل لگائی گئی تھی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی جنہیں صلیبیوں نے کم سنی میں اغوا کر کے رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافر کے قبضے میں ناچتا دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائی لوزینان اور کونارڈ موجود تھے اور چند ایک صلیبی فوجی کے کمانڈر بھی۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا
کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی قبیلے کے معبود کو مسمار کر کے ان کے پروت کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا، جسے سلطان ایوبی نے پسپا کیا، اور اس نے خلیفہ العاضد کی خلافت ختم کر کے عباسی خلافت کا اعلان کر دیا، اور یہ کہ مصر میں اب کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے، اور بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے۔ وہ سوڈان جا کر فوج تیار کرے گا۔ مصر میں بدنظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ کونارڈ نے کہا، فوری طور پر دو پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ جس حبشی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین ایوبی نے دخل اندازی کی ہے، اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں، ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے۔ بیشتر اس کی کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو، اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب نے بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجد پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین کے خلاف کسی مسجد میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ رجب نے کہا، یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے۔ سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ سے روشناس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا۔ لوگ مسجد میں خطبہ سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مدثرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور مذہبی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، محترم رجب، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں در پردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے کہبہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ بڑی خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست و دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر ان کے تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ رجب نے کہا، صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے۔ اگر اس کے شعبہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ کونارڈ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ کی عقل اتنی کمزور ہے تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے۔ رجب نے کہا، یہ کام میں خود کرا لوں گا، میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ کونارڈ نے کہا، آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں، ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان امراء ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں،
ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوران کی طرف سے یہی چال چلیں۔ مسلمانوں میں صرف 2 لوگ رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائحہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔